آج کے زمانے میں قرض لین دین کا معاملہ بہت مصیبت بن چکا ہے۔ آج اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے، آپ نے قرض لیا ہے، تو آپ کی زندگی سے سکون اور برکت سب ختم ہو جائے گی۔ آپ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض بھی نہیں ہے، آپ نے کسی سے قرضہ وغیرہ نہیں لیا ہے، تو آپ بغیر ٹینشن کے سکون اور برکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو قرضہ نہ دو تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کو قرض دو تو وہ مال و دولت جو آپ نے دیا ہے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور جس نے وعدہ کر کے قرض لیا ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں ملتا، یہاں تک کہ وہ بات کرنا، فون اٹھانا، تعلقات بھی ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے صرف قرض واپس کرنے کی وجہ سے۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ کو خوشحال رہنا ہے، بغیر ٹینشن اور ڈپریشن کے رہنا ہے، تو نہ تو کسی کو قرض دو اور نہ ہی کسی سے قرض لو۔ اگر قرض نہ دینے کی وجہ سے تعلقات کمزور ہوتے ہیں تو ہونے دو، رشتوں میں دراڑ پڑتی ہے تو پڑنے دو، کیونکہ جو رشتے اور جو تعلقات مال و دولت کے بنیاد پر کھڑے ہوں ان کو زیادہ دور تک ہم نہیں لے جا سکتے، کبھی نہ کبھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو قرضوں کا لین دین نہ کرو، خوشحال زندگی بسر کرو گے۔ لیکن اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑی یا کسی کو دینا ہی ہے تو قرآن کے مطابق قرضہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں قرض کے احکام بھی بتائے۔ ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض لین دین کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ قرض لین دین اگر کر رہے ہو تو ایگریمنٹ بناؤ، لکھو، ایگریمنٹ لکھو۔ لیکن آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، سامنے والا بھائی ہے، سامنے والا چچیرا میں میرا رشتہ دار ہے، قرضہ واپس کر دے گا، لیکن جب واپس نہیں آتا تو پھر ہم افسوس کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سامنے والا کوئی بھی ہو، قرض لین دین کرنا ہے تو تم لوگ ایگریمنٹ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ آپس میں گواہ بھی بناؤ، دو مردوں کو بلاؤ اور گواہ بناؤ، گواہ بنانے کے بعد قرض لین دین کا معاملہ کرو۔ اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہوتا تو آج قرض لین دین فتنہ اور جھگڑے کا سبب نہیں بنتا۔ تو یہ قرض لین دین کے معاملہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ قرض لے کر واپس نہیں کرتے ان کے لیے بہت خطرناک وعید ہے، یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی، پھر سے سنو، اگر کوئی قرض لیتا ہے لیکن واپس کرنے کی نیت نہیں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور بن کر ملاقات کرے گا۔ استغفر اللہ۔ دوسری حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور واپس کرنے کے لیے مال و دولت بھی نہیں چھوڑا اور خود بھی قرض واپس نہیں کیا، تو اگر وہ مر گیا تو اگرچہ وہ شہید ہی کیوں نہ مرا ہو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شہید کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، لیکن شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوتا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ روایتوں میں ملتا ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو حضور نے پہلے پوچھا کیا تمہارے اس بھائی کے ذمے کسی کا قرضہ ہے، یعنی جن کی میت ہے، جن کا جنازہ ہے، کیا انہوں نے قرضہ لیا ہے؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ قرضہ نہیں لیا گیا، تو حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، حضور نے پوچھا کیا انہوں نے قرضہ لیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ کیا اس نے قرضہ واپس کرنے کے لیے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی جنازے کی نماز تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ گزارش ہے، اس ویڈیو کے حوالے سے گزارش ہے، کبھی بھی قرض لین دین کا معاملہ مت کرو، اگر کرنا ہے قرآن کے مطابق کرو، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، اور اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اسے معمولی حرکت مت سمجھو، قرض جس وقت کے لیے لیا ہے اس وقت تک ضرور واپس کرو، ورنہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے شیئر ضرور کریں۔